رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین، اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور ہم سب رمضان المبارک کے دنوں میں، اوقات میں، لمحوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. رمضان میں اللہ کی رحمتیں بے پایاں برستی ہیں، اللہ کی نعمتیں بے پایاں نازل ہوتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان اوقات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی جو رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، رمضان کی نعمتیں اس سال ان کو نہیں مل پائی. اللہ ان کو معاف فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے بہت سے بھائی جو اپنی زندگی میں بہت سے رمضان پائے اور اچھے طریقے سے اپنے اوقات گزارے تو رمضان سے بہت فائدہ اٹھائے. ابھی وہ نہیں ہیں، اگر رہتے تو ابھی بھی خوب فائدہ اٹھاتے. اور ہمارے بہت سے بھائی جو گزشتہ رمضانوں میں تو اچھے طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے اور سوچتے ہوں گے کہ ان سال اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، تمام مسلمان بھائیوں کو معاف فرمائے اور قبر میں جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا چلا دے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل ہے کہ رمضان آ چکا ہے اور ہم سب رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں. تو رمضان میں بہت سی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان گزاریں گے تو ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظام الاوقات کو صحیح طریقے سے فٹ نہیں کرتے اور صحیح طریقے سے نہیں وقت گزارتے ہیں تو ہم رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو رمضان میں 24 گھنٹے کے نظام الاوقات، 24 گھنٹے کے اوقات کو مرتب کر دینا چاہیے اور بہترین طریقے سے وقت گزارنا چاہیے تاکہ خوب سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. ابھی میں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کے مرتب ہیں حضرت مولانا مفتی محمد خرم عباسی صاحب. اس سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب سے معمولات رمضان پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان میں کیسے وقت گزارنے چاہیے. ان میں بہت سے مشورے ہیں، ان کو آپ سنیں اور غور کریں. اگر ہو سکے تو انہی مشوروں پر عمل کریں، اور اگر ان مشوروں پر مکمل طور پہ عمل نہیں کر سکتے تو ان مشوروں کی روشنی میں آپ اپنے اعتبار سے بھی نظام الاوقات تیار کر سکتے ہیں. بغیر سنے ہوئے نظام الاوقات تیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہترین طریقے سے تیار نہ کر پائیں. ان کو سن کر جب نظام الاوقات تیار کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اس طرح لگتا ہے کہ ہم کیسے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، لگتا ہے کہ بہت پہاڑ ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اگر مشوروں پر عمل کرتے ہوئے یا مشوروں کو سامنے رکھ کر اپنے اعتبار سے بھی اگر نظام الاوقات رمضان کے سلسلے میں ٹائم ٹیبل تیار کرتے ہیں تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر آ چکا ہے. اس کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہیں. اللہ کی طرف سے مغفرت عام کر دی جاتی ہے. جہنم سے خلاصی کا پروانہ عام جاری کر دیا جاتا ہے. جہنم سے خلاصی کا پروانہ عام جاری کر دیا جاتا ہے. جہنم سے چھٹکارے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتاب سے میں ذکر کر رہا ہوں، کہیں کہیں میں اپنی بات بھی اس میں پیش کروں گا، کہیں کہیں تشریح بھی پیش کروں گا.
تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور عوام ہر طرح کے لوگوں تک بات پہنچ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد 11 سے لے کے 20 تک دوسرا عشرہ، پھر 20 کے بعد سے اخیر تک تیسرا عشرہ۔ تو عشرہ کا مطلب 10 ہوتا ہے۔ تو پہلے عشرے کو رحمت کہتے ہیں، دوسرے عشرے کو مغفرت، تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی۔ یعنی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، خاص طور سے رحمت کے برسنے کا وہ عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے میں اللہ کی طرف سے خوب معافی کا اعلان ہوتا ہے، خوب معافی ہوتی ہے، خوب مغفرت ہوتی ہے۔ اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی خوب ہوتی ہے، خوب جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے اور معافی نہیں ہوتی ہے، جہنم سے آزادی نہیں ملتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ رمضان میں جو 10 تین جو ہیں، 3 عشرے جو ہیں، خاص طور سے اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ ان رحمتوں اور مغفرتوں کو لوٹنے کا وقت ہے، لہٰذا رمضان المبارک کو خوب قیمتی بنائیے۔ ذیل میں نمبروار ایسے معمولات ذکر کیے جا رہے ہیں جن کو اپنانے سے ہمارا رمضان خوب قیمتی بن سکتا ہے، چونکہ اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، جیسے سورج ڈوبا، سورج غروب ہوا، بس وہاں سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اعمال کی ترتیب مغرب سے ذکر کی جاتی ہے۔ کرنے کے 26 کام۔ نمبر 1، عصر سے مغرب تلاوت کریں۔ عصر سے مغرب تک تلاوت کریں۔ حفاظ کرام کم از کم 10 قرآن پاک ختم کریں پورے رمضان میں، کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کر لیں۔ اور عام آدمی کم از کم 3 قرآن ختم کرے، 3 مرتبہ قرآن ختم کرے۔ جب کوشش کریں گے تو کر سکتے ہیں، اچھی طرح، اچھی قرأت کے ساتھ، اچھے انداز میں پڑھ کر ختم کر سکتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، شفقت، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ قرآن پڑھ کر ختم کر سکتے ہیں، قرآن سے تعلق پیدا کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ 3 ختم عام آدمی بھی، اور حفاظ کرام تو 10 ختم سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، گھر میں خواتین اس وقت کو افطاری کی تیاری میں ضائع نہ کریں، یعنی عصر کے بعد کا جو وقت ہے، افطاری کی تیاری میں ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ خوب تلاوت کریں اور افطاری پہلے تیار کر لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ افطاری پہلے تیار کر لیں اور جلدی جلدی تیار کر لیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ہاں، اتنا کھایا جائے جس سے زندگی باقی رہے اور صحت برقرار رہے، یعنی بیماری نہ ہو۔ ورنہ بہت سی عورتیں یا بہت سے گھر کے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ عبادت ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادتیں خوب کرنی چاہیے۔ یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، لوٹ لینی چاہیے، پھر سالوں بھر تو کھانا ہی ہے۔ اس لیے جلدی جلدی افطار تیار کر لیں، اور افطاری تیاری کرنے میں عصر کے بعد کا جو وقت ہے، عورتیں بھی ضائع نہ کریں بلکہ خوب تلاوت کریں، افطاری پہلے تیار کر لیں۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، پہلی تکبیر کے ساتھ ادا کریں۔ مرد حضرات جو مسجد میں جاتے ہیں، الحمدللہ وہ جماعت سے وہاں پہ ادا کریں۔ اگر کسی وجہ سے مرد گھر پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے اہل خانہ کو، گھر کے افراد کو، گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور اگر مرد مسجد میں ہیں، عورتیں گھر پہ ہیں، تو عورتیں وقت کے ساتھ، وقت پر مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ نمبر 3، نمبر 4، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ادا کریں، یعنی 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کریں۔ 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھیں، 6 رکعت اوابین ادا کریں۔ ان 6 رکعتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو ہمیشہ اختیار کریں، یعنی ہر سال بھر اوابین کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور خاص طور سے ابھی رمضان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو کرنا ہی ہے۔ رمضان میں بہت سی باتیں جو ابھی ذکر کی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان میں ہی کرنے ہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ سالوں بھر وہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ابھی خاص طور سے رمضان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 6،
ان 6 رکعتوں کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. ان 6 رکعتوں کے بعد اوابین کی جو 6 رکعت ہے اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. اس کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھیں. تسبیحات فاطمی معلوم ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. عشاء کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں. عشاء کی نماز اسی طرح جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ ادا کریں، یعنی بالکل جماعت میں شروع ہی سے حاضر ہوں. مرد حضرات مسجد میں جائیں گے، اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں گئے ہیں تو گھر میں فیملی کے ساتھ ادا کریں. فرائض کے بعد تراویح پورا رمضان ادا کریں. نمبر 8 میں فرائض کے بعد تراویح پورا رمضان ادا کریں. یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر 2 سنتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر 2 سنتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے. نمبر 1 پورے رمضان کی تراویح. نمبر 2 پورا قرآن پاک ایک بار تراویح میں سننا. آج کل لوگ 5 یا 10 روز تراویح پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب قرآن مکمل ہو چکا، اب تراویح کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے اور عظیم ترین ثواب سے محرومی ہے. پورے رمضان تراویح پڑھنا ہے. تراویح کی نماز پورے رمضان یعنی 30 دن ادا کرنی ہے. اگر رمضان 30 دن کا ہے یا 29 دنوں کا ہے تو پورے رمضان تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، یہ سنت ہے. اسی طرح پورے رمضان میں پورا قرآن ایک بار تراویح میں سننا، یہ بھی سنت ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں سنا پا رہا ہے، حافظ نہیں ہے تو اور بات ہے، سورہ تراویح ہی پڑھ لیں. لیکن اگر میسر ہیں تو پورے رمضان میں ایک بار پورا قرآن ضرور سن لیں اور تراویح پورے رمضان پڑھنا ضروری ہے. یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ اوابین کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل پڑھنا ہی ہے. یہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر یہ کر لیں تاکہ آسان ہو جائے کہ اس طرح کریں گے تو معمول کے مطابق آدمی کر سکتا ہے. آپ چینجنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو وہاں پہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ کے بعد کوئی اور بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے بتایا یہ طریقہ، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو ایک طریقے سے کرنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنے اعتبار سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذرا سن لیجیے. نمبر 9 میں ہے تراویح کے بعد سورہ ملک پڑھیے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. تراویح پڑھنے کے بعد لوگ تیزی کے ساتھ بستر کی طرف چلے جاتے ہیں یا گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ تراویح کے بعد سورہ ملک جو 29ویں پارے میں بالکل شروع میں ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کی تلاوت سے عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے انسان. یہ سورہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. رات کو کھانا کھا کر جلدی سو جانا چاہیے. نمبر 10 میں ہے کہ رات کو کھانا کھا کر جلدی سو جانا چاہیے. سحری ضرور کیجیے. نمبر 11 میں ہے سحری ضرور کیجیے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سحری میں برکت ہے. تراویح کے بعد سورہ ملک پڑھنا ہے اور رات کو کھانا کھا کر جلدی سونا ہے. گپ شپ میں نہیں لگنا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگنا ہے. اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے. جلدی سو جانا ہے، اس کو یاد رکھیے. سحری ضرور کرنا ہے، ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. کبھی کبھی دل نہیں کرتا ہے کچھ کھانے کو تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، ایک کھجور ہی کھا لیں. اس لیے کہ بہت برکتیں ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سحری کھانے والوں پر. فرشتے دعا کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے. اور سحری کھانے میں جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثواب دیں گے وہ تو ہے ہی. بہت فائدہ ہے سحری میں. 8 رکعت تہجد ضرور ادا کیجیے. نمبر 12 میں ہے 8 رکعت تہجد ضرور ادا کیجیے. اگر 8 نہ ہو سکے
تو کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن کوشش کیجیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ تراویح کے بعد فوراً سو جائیں گے تو پھر سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، سب لوگ اٹھتے ہیں، اٹھا دیں گے لوگ. اگر آپ نہیں اٹھ پائیں گے، کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے، توفیق مانگیے ہم سب کے لیے، اپنے لیے اور ہم سب کے لیے. 8 رکعت تہجد ضرور ادا کیجیے، اور اگر اور پڑھ سکتے ہیں تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 رکعت ضرور تہجد ادا کیجیے. اگر 8 نہ ہو سکے تو کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں. نمبر 13، پھر تازہ وضو کر کے جلد از جلد مسجد میں آئیں، اذان کا انتظار نہ کریں. جو مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں، اور عورتیں گھر میں کونے میں جدھر نماز پڑھتی ہیں ادھر چلی جائیں. اذان کا انتظار نہ کریں کہ تہجد پڑھ لیے تب اذان کا انتظار کریں، نہیں. مسجد آ کر تلاوت قرآن پاک میں لگ جائیں، اور عورتیں یہی معمولات اپنے گھروں میں کریں. فجر کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن و حدیث میں شرکت کریں. نمبر 16، درس سے فراغت پر اشراق تک قرآن پاک کی تلاوت کریں. فجر کی نماز کے بعد یعنی تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ سحری کے ٹائم میں جیسے سحری کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا اللہ سے خوب معافی مانگنی ہے، خوب دعا کرنی ہے. اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس میں آپ سیٹنگ کر لیجئے کب تہجد پڑھنی ہے، کب تلاوت کرنی ہے، کب معافی مانگنی ہے، کب دعا کرنی ہے. یعنی اس وقت یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، تہجد بھی، قرآن کی تلاوت بھی، اللہ سے خوب معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے. فجر کی جب اذان ہو جائے تو فجر کی سنت پڑھیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. عورتیں جیسے مرد مسجد کی طرف جا رہے ہیں، عورت گھر میں جدھر نماز پڑھتی ہیں ادھر چلی جائیں، یا گھر میں جہاں بھی وہ اس طرح عبادت کر سکتی ہیں وہ کریں، یعنی اس میں لگ جانا ہے. نماز کے بعد درس قرآن اور درس حدیث میں شرکت کرنی چاہیے. مسجد میں اگر اس طرح کی بات ہے تو ٹھیک ہے، یا خود سے اپنا حلقہ لگا لیں. اگر حلقہ نہیں ہے تو اکیلے ہی قرآن حدیث کا درس لیں، قرآن حدیث کا ترجمہ، تفسیر، تشریح وغیرہ پڑھیں. عورتیں بھی اس طرح کریں، اپنی فیملی میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں. اور درس سے فراغت پر اشراق تک قرآن پاک کی تلاوت کریں. جب درس سے فارغ ہو گئے یعنی قرآن حدیث کے بارے میں کچھ سن لیے، سمجھ لیے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اسی طرح حدیث کے بارے میں مسئلے مسائل، تو اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگے رہیے، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کیجیے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، یا ذکر اذکار کیجیے، یا دعا کیجیے، یا کلمہ خوب پڑھیے، یا تیسرا کلمہ خوب پڑھیے، یا درود شریف خوب پڑھیے. جو بھی ہو، کلمہ، درود شریف، ذکر اذکار کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، یہ کچھ کرتے رہیے. اپنی جگہ سے اٹھیے مت، بیٹھے رہیے. لیکن اگر اٹھ نہیں چاہتے ہیں تو اٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن بیٹھے رہنا اپنی جگہ پہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر درس کا معمول اس وقت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ درس کرنے کے لیے تو لوگ اپنی جگہ سے اٹھیں گے ہی. اگر درس کا معمول دوسرے وقت میں کر رہے ہیں، یعنی دوسرے وقت میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، مسئلے مسائل پڑھنے ہیں، تو دوسرے وقت میں وہ کریں گے. تو یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں، یا تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کرنے ہیں، یا درس وغیرہ میں شرکت کرنی ہے، یا اپنے فیملی میں کرنی ہے، اور جگہ سے اٹھ بھی سکتے ہیں اس طرح کرنے میں. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو 4 رکعت اشراق کی اور 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیں. جو لوگ دفاتر جانے والے ہیں وہ دفاتر پہنچ کر ان معمولات کو پورا کریں، جبکہ کام میں حرج نہ ہو. اگر کام میں حرج ہے تو ہرگز نوافل نہ پڑھیں. سورج جب نکل جائے تو 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں کم سے کم. اگر 4 نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں. بہت فائدہ ہے. ابھی بہت سی باتیں جو مختصر بیان کی جا رہی ہیں، اگر ڈیٹیل میں ان کو بیان کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہے. بس اتنی بات یاد رکھیے کہ جو بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں بہت فائدے کی باتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کھول کر سامنے رکھ دیں اور علماء کی تشریحات آپ کے سامنے آ جائیں، ایکسپلینیشن مکمل ہو جائے،
تو نظر آ جائے گا کہ ارے اتنا فائدہ ہے اور ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور اگر 4 رکعت اشراق، 4 رکعت یعنی 8 رکعت نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، جتنا بھی ہو سکے، اور چاشت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت اگر صرف 4 رکعت پڑھ لی اشراق کی تو پھر 10 بجے کے قریب میں 9 ساڑھے 9 10 بجے کے قریب میں جب سورج خود چڑھ جاتا ہے تو اس وقت اشراق چاشت کی نیت سے چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ روزانہ ایک تسبیح، کلمہ طیبہ کی، ایک تیسرے کلمہ کی، ایک درود شریف کی اور استغفار کی دفاتر آتے جاتے میں پڑھ لیا کریں۔ آدمی کام کاج کر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، دکان جا رہا ہے یا آفس جا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے تو آتے جاتے میں یا ایک جگہ بیٹھ کر جس طرح بھی ہو وہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ صبح میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں۔ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اور چاہیں تو اس میں اور ملا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ روزانہ۔ درود شریف 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ، یا اور تھوڑا پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ زیادہ یاد نہیں ہے تو مختصر پڑھ لیں استغفر اللہ 100 مرتبہ، یہ بھی پڑھ لیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں سب کو، اگر اس طرح ٹائم نہیں مل رہا تو آتے جاتے میں پڑھ لیں۔ کام کاج کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں اور کاؤنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، گن نہیں پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اندازہ لگا لیں کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ گن لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اتنا آپ پڑھ ہی لیں گے، کم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لیں، اور کبھی کم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اس طرح عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو آپ نفلی عبادتیں کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام میں خلل نہ ہو، آپ کسی کے ہاں مزدوری کر رہے ہیں تو اس کا کام اچھے طریقے سے کریں، اس لیے کہ آپ کو پورا پیسہ دے رہا ہے تو آپ اپنی عبادت کی وجہ سے اس کے کام میں کمی نہ کریں۔ کام بھی بہتر طریقے سے کرنا ہے اور عبادتیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر اور باتیں بیان کی جائیں گی، یہ ویڈیو ابھی لمبی ہو رہی ہے۔